خوش آمدید۔ ہم سب محنت تو بہت کرتے ہیں، لیکن کبھی سوچا ہے کہ کچھ لوگ اپنی پوری زندگی کام کرنے کے بعد بھی مالی طور پر وہیں کے وہیں کیوں رہتے ہیں؟ جبکہ کچھ دوسرے ایسا لگتا ہے کہ بڑی آسانی سے مالی آزادی حاصل کر لیتے ہیں۔ جی، آج ہم اسی گتھی کو سلجھانے کی کوشش کریں گے، اور ہمارے سامنے ہے باب پراکٹر کی کتاب بیکم اے میگنیٹ ٹو منی کا خلاصہ۔ پیسے کے لیے میگنیٹیس۔ جی، نام ہی سے لگتا ہے کہ کوئی بہت بڑا دعویٰ ہے، تو دیکھتے ہیں اس میں آخر راز کیا چھپا ہے۔ اور یہ واقعی ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ آج ہماری کوشش یہ سمجھنا ہے کہ پراکٹر کے مطابق یہ میگنیٹیس بننے کا عمل ہے کیا، مطلب یہ صرف مثبت سوچنے کی بات نہیں ہے۔ اچھا، اس کے پیچھے ایک پورا فلسفہ ہے جو ہماری ذہنیت، پیسے کے بارے میں ہمارے عقائد اور ہمارے کام کرنے کے طریقوں کو چیلنج کرتا ہے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ یہ اصول کس طرح طلباء، پیشہ ور افراد اور جو نئے کاروباری لوگ ہیں ان کے لیے کام آ سکتے ہیں۔ جی بالکل۔ چلیں پھر اس کی بالکل بنیاد سے شروع کرتے ہیں۔ کتاب میں دو دوستوں کی ایک کہانی ہے، سیم اور جارج کی، اور یہی کہانی پورے فلسفے کی بنیاد رکھتی ہے۔ دونوں کے حالات بالکل ایک جیسے تھے، غریب خاندان، کوئی خاص وسائل نہیں، لیکن سوچ میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ اور یہ بہت اہم ہے۔ سیم جو تھا وہ ہمیشہ اس بات پر روتا رہتا تھا کہ اس کے پاس کیا نہیں ہے۔ جی، وہ جسے ہم کہتے ہیں اسکیرسٹی مائنڈ سیٹ یا کمی کی ذہنیت، اس کا شکار تھا۔ بالکل۔ اس کا پکا یقین تھا کہ چونکہ اس کا باپ امیر نہیں بن سکا تو وہ بھی نہیں بن سکتا۔ مطلب اس نے اپنی قسمت کو اپنے حالات سے جوڑ دیا تھا، ایک طرح سے خود ہی اپنی حدیں مقرر کر لی۔ بالکل۔ اس کے لیے دنیا میں مواقع محدود تھے، اور وہ ان خوش قسمت لوگوں میں سے نہیں تھا جنہیں یہ ملتے ہیں۔ یہ خود ساختہ قید تھی۔ جبکہ جارج، اس نے اسی صورتحال کو بالکل مختلف زاویے سے دیکھا۔ جی، اس نے یہ نہیں سوچا کہ میں غریب ہوں، بلکہ اس نے سوال پوچھا، میرے والد نے ایسی کیا غلطیاں کی اور امیر لوگ ایسا کیا مختلف کرتے ہیں؟ اور دیکھیں یہ کتنا بڑا فرق ہے۔ یہ صرف مثبت سوچنا نہیں ہے، یہ اس سے کہیں آگے کی بات ہے۔ جارج نے عملی طور پر ایک سوال پوچھا، ایک تجزیہ کیا اپنی صورتحال کا۔ جی بالکل، یہ تجسس، یہ تجزیاتی نقطہ نظر، یہی اصل فراوانی کی ذہنیت ہے۔ یہ صرف امید پرستی نہیں بلکہ حکمت عملی ہے۔ تو اس نے اپنے ماضی کو ایک رکاوٹ نہیں بلکہ ایک سبق کے طور پر دیکھا۔ بالکل، اس نے اسے ایک سبق کے طور پر استعمال کیا، نہ کہ عمر قید کی سزا کے طور پر۔ اور یہی وہ پہلا قدم ہے جسے کتاب مقناطیس بننے کا عمل کہتی ہے، کہ آپ حالات کو نہیں بدلتے، آپ حالات کے بارے میں اپنے سوالات کو بدلتے ہیں۔ اور نتیجہ تو حیران کن تھا۔ 5 سال میں سیم وہیں ایک نوکری میں پھنسا ہوا تھا، تنخواہ سے تنخواہ گزارا کر رہا تھا۔ جبکہ جارج کروڑ پتی بن چکا تھا۔ کتاب کہتی ہے کہ وہ منی میگنیٹ بن گیا تھا۔ یہ اصطلاح تھوڑی عجیب لگتی ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ دیکھیں، اس استعارے کو سمجھنا ضروری ہے۔ مقناطیس لوہے کو بناتا نہیں ہے نا؟ نہیں، وہ صرف کھینچتا ہے۔ وہ صرف اسے اپنی طرف کھینچتا ہے جو پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ اسی طرح پراکٹر کے مطابق منی میگنیٹ وہ شخص ہے جو اپنی ذہنیت، اپنی عادتوں اور اپنے نظام کو اس طرح ترتیب دیتا ہے کہ پیسہ اور مواقع خود بخود اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ اچھا، تو یہ کوئی جادو نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ یہ اس لیے نہیں کہ وہ کوئی جادو کرتا ہے، بلکہ اس لیے کہ اس نے خود کو ان مواقع کو پہچاننے اور ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار کر لیا ہے۔ جارج نے یہی کیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو ذہنیت پہلی سیڑھی ہے، لیکن یہ ہمیں اس پرانے سوال کی طرف لے جاتا ہے کہ کیا پیسہ واقعی خوشی خرید سکتا ہے؟ یہ سوال ہمیشہ آتا ہے۔ جی، بہت سے لوگ تو کہتے ہیں کہ پیسہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ کتاب اس خیال کو سختی سے رد کرتی ہے۔ جی، اور کتاب اس میں ایک بہت دلچسپ فرق واضح کرتی ہے۔ اس کے مطابق پیسہ خود خوشی نہیں دیتا، اچھا، بلکہ پیسے سے خریدی گئی آزادی خوشی دیتی ہے۔ یہ ایک بہت بہت اہم نقطہ ہے۔ لوگ پیسے کے پیچھے نہیں بلکہ اس خود مختاری کے پیچھے بھاگتے ہیں جو پیسہ فراہم کرتا ہے۔ یعنی اپنے وقت پر، اپنے فیصلوں پر اختیار، اپنی زندگی پر اختیار۔ بالکل۔ کتاب میں ایک مثال ہے لندن کے سفر کی، وہ اس بات کو بہت اچھی طرح واضح کرتی ہے۔ جی، ایک عام نوکری کرنے والا شخص، چاہے اس کی تنخواہ کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو،
وہ اچانک یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ چلو 2 دن بعد فیملی کے ساتھ لندن چلتے ہیں۔ نہیں کر سکتا، اسے چھٹی لینی پڑے گی، باس سے اجازت مانگنی پڑے گی، بجٹ کا سوچنا پڑے گا، اس کے پاس وہ آزادی نہیں ہے۔ بالکل، جبکہ ایک مالی طور پر آزاد شخص کے لیے یہ صرف ایک فیصلہ ہے، اسے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، وہ ٹکٹ خریدے گا اور چلا جائے گا۔ تو یہ جو فیصلہ کرنے کی طاقت ہے، جی، اپنے وقت کو اپنی مرضی سے استعمال کرنے کی صلاحیت، کتاب کے مطابق یہی اصل خوشی ہے۔ یہ چیزیں جمع کرنے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ تجربات اور یادیں منانے کی آزادی کے بارے میں ہے۔ بالکل۔ ایک مہنگی گھڑی آپ کو کچھ دن خوشی دے گی، لیکن خاندان کے ساتھ گزارا ہوا ایک بے ساختہ سفر آپ کو زندگی بھر کی یادیں دے گا۔ اور یہ آزادی والی بات، یہ سیدھا ہمیں اس بحث کی طرف لے جاتی ہے جو اس کتاب کا آپ کہہ سکتے ہیں دل ہے، نوکری اور کاروبار کا فرق۔ اور کتاب کا موقف اس بارے میں بہت واضح ہے، اور شاید کچھ لوگوں کے لیے متنازع بھی ہے۔ جی، کیا کہتی ہے کتاب؟ اس میں لکھا ہے کوئی بھی نوکری آپ کو امیر نہیں بنا سکتی۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ یہ ایک سخت بیان ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک منطق ہے۔ جب آپ نوکری کرتے ہیں تو آپ اپنا وقت اور اپنی صلاحیت کسی اور کے خواب کو پورا کرنے کے لیے بیچ رہے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ آپ ایک ایسے نظام کا حصہ ہیں جو کسی اور کی دولت بڑھا رہا ہے، اور اس کے بدلے میں آپ کو ایک محدود، پہلے سے طے شدہ معاوضہ ملتا ہے۔ مطلب آپ کی آمدنی کی ایک حد ہے۔ جی، لیکن آپ کے باس کی آمدنی کی کوئی حد نہیں۔ لیکن یہاں ایک عام اعتراض یہ ہو سکتا ہے کہ نوکری چھوڑ دو کہنا تو بہت آسان ہے۔ بالکل۔ لاکھوں لوگوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے، ان کے بل ہیں، خاندان کی ذمہ داریاں ہیں۔ کیا کتاب اس حقیقت کو نظر انداز کرتی ہے؟ نہیں، یہ بہت اہم سوال ہے۔ کتاب لاپرواہی کی وکالت بالکل نہیں کرتی، بلکہ وہ نوکری اور کاروبار کے درمیان ایک بنیادی فرق پر زور دیتی ہے، ایک نظام کا ہونا۔ نظام؟ جی، ایک کاروباری مالک جو شاید 8 سے 10 گھنٹے ہی کام کرتا ہو، وہ اپنے لیے ایک اثاثہ بنا رہا ہوتا ہے، ایک ایسا نظام جو اس کے بغیر بھی چل سکتا ہے۔ یہاں نظام سے کیا مراد ہے؟ یہ تھوڑا مبہم لگتا ہے۔ کیا اس کا مطلب صرف ملازمین رکھنا ہے؟ نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ نظام کا مطلب ہے ایسے عمل اور طریقہ کار بنانا جو خودکار ہوں۔ کیا آپ کی مارکیٹنگ خود بخود نئے گاہک لا رہی ہیں؟ اچھا۔ کیا آپ کا فروخت کا عمل کسی ٹیم پر منحصر ہے جو خود کام کر سکتی ہے؟ کیا آپ کی پروڈکٹ یا سروس کی ڈیلیوری آپ کی ذاتی موجودگی کے بغیر ہو سکتی ہے؟ مطلب اگر آپ کو چھٹی پر جانے کے لیے اپنی دکان بند کرنی پڑے؟ تو پروکٹر کے مطابق آپ کے پاس کاروبار نہیں، بلکہ ایک دوسری قسم کی نوکری ہے جہاں آپ خود اپنے باس ہیں۔ صحیح۔ اصل آزادی تب آتی ہے جب آپ کا بنایا ہوا نظام آپ کے لیے پیسہ کما رہا ہو، یہاں تک کہ جب آپ سو رہے ہوں۔ یہ تو وہی بات ہوئی، خود ملازمت یعنی سیلف امپلائڈ اور کاروباری مالک یعنی بزنس اونر کے درمیان کا فرق۔ بالکل۔ ایک اکیلا ڈاکٹر یا دکاندار خود ملازم ہے، لیکن ایک شخص جو ہسپتالوں یا دکانوں کی ایک چین کا مالک ہے، وہ کاروباری مالک ہے کیونکہ اس نے ایک نظام بنایا ہے۔ بالکل، اور یہی وہ نقطہ ہے جو کتاب نوجوان کاروباریوں کو سکھانا چاہتی ہے۔ مقصد صرف اپنا کام شروع کرنا نہیں، بلکہ ایک ایسا اثاثہ بنانا ہے جو وقت کے ساتھ بڑھے اور آپ کو وقت اور پیسے دونوں کی آزادی دے۔ ٹھیک ہے، تو اگر کوئی اس راستے پر چلنا چاہتا ہے تو عملی اقدامات کیا ہیں؟ کتاب صرف فلسفہ تو نہیں بتاتی؟ نہیں، کچھ ٹھوس مشورے بھی دیتی ہے۔ پہلا ہے، ایک ہی بٹن بار بار دبانا بند کریں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کے اعمال آپ کو وہ نتائج نہیں دے رہے جو آپ چاہتے ہیں، تو عمل کو بدلیں، مقصد کو نہیں۔ اچھا۔ بہت سے لوگ امیر بننے کے خواب کے ساتھ نوکریاں بدلتے رہتے ہیں۔ 1 لاکھ کی نوکری سے 1,10,000 کی نوکری پر چلے گئے اور سوچتے ہیں کہ وہ کامیابی کی طرف بڑھ رہے ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ اسی نظام میں ہے۔ جی، کتاب کہتی ہے کہ یہ ایک ہی بٹن کو بار بار دبانے جیسا ہے۔ آپ اسی نظام میں ہیں، بس تھوڑے سے زیادہ معاوضے کے لیے۔ اصل تبدیلی تب آتی ہے جب آپ کھیل ہی بدل دیں، نوکری کے بجائے کچھ اپنا بنانے کی سوچیں۔ اور دوسرا بڑا قدم ہے آمدنی کے متعدد ذرائع بنانا۔ ہم کسی بھی امیر شخص کو دیکھیں، وارن بفے، بل گیٹس، ان کی آمدنی صرف ایک جگہ سے نہیں آتی۔ جی، سنبھالے جائیں۔
یہاں بھی عام غلط فہمی یہ ہے کہ آپ کو خود سب کچھ کرنا ہے۔ کتاب کا نظریہ یہ نہیں ہے۔ خیال یہ ہے کہ آپ اپنے ایک بنیادی کاروبار یا نوکری سے جو آمدنی حاصل ہو رہی ہے اسے ایسی جگہوں پر لگائیں جہاں سے غیر فعال آمدنی یا پیسو انکم آئے۔ یعنی وہ آمدنی جس کے لیے آپ کو ہر وقت کام نہ کرنا پڑے۔ بالکل۔ مثال کے طور پر ریئل اسٹیٹ میں سرمایہ کاری کرنا، اسٹاک مارکیٹ میں اچھے شیئرز خریدنا یا کسی چھوٹے کاروبار میں حصے دار بننا۔ تو آپ کا پیسہ آپ کے لیے کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جی، یہ ایک وقت میں 10 نوکریاں کرنے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ اپنی کمائی کو کام پر لگانے کے بارے میں ہے۔ یہ سمجھ میں آتا ہے۔ اور تیسرا نقطہ ہے فیصلہ سازی کی طاقت۔ کتاب کہتی ہے کہ صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنا کامیابی کی کنجی ہے، لیکن یہ کیسے کیا جائے؟ یہ تو قسمت کی بات لگتی ہے۔ کتاب اسے قسمت پر نہیں چھوڑتی۔ اس کا حل ہے دوسروں کے تجربے سے سیکھنا، خاص طور پر کتابوں کے ذریعے۔ لیکن صرف کتابیں پڑھنا کافی نہیں ہوتا۔ بالکل نہیں۔ پراکٹر کا زور اس بات پر ہے کہ آپ ان کے غلطیوں اور کامیابیوں کے پیچھے کی سوچ کو سمجھیں۔ انہوں نے وہ فیصلہ کیوں کیا؟ ان کے پاس کیا معلومات تھیں؟ انہوں نے خطرات کا حساب کیسے لگایا؟ جی، جب آپ یہ سمجھنا شروع کرتے ہیں تو آپ صرف کہانیاں نہیں پڑھ رہے ہوتے، بلکہ فیصلہ سازی کے ذہنی ماڈل سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کتاب کہتی ہے کہ عقل مند وہ ہے جو اپنی غلطیوں سے سیکھیں، لیکن سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو دوسروں کی غلطیوں سے سیکھے، تاکہ اسے وہ غلطیاں خود نہ کرنی پڑے۔ یہ سب بہت عملی نکات ہیں، لیکن ان سب کے نیچے کتاب دو بہت بنیادی ستونوں پر کھڑی ہے: شکر گزاری اور ذمہ داری۔ مجھے یہ شکر گزاری والی بات ہمیشہ تھوڑی مشکل لگتی ہے۔ جب آپ مالی دباؤ میں ہوں تو مثبت سوچنا یا شکر گزار ہونا کیسے ممکن ہے؟ جی، اور یہ صرف اچھا سوچو کہنے سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ کتاب ایک بہت ہی عملی مشق تجویز کرتی ہے۔ کیا مشق ہے؟ جب بھی آپ مایوس ہوں یا محسوس کریں کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، تو ایک لمحے کے لیے رکیں اور ان چیزوں کی فہرست بنائیں جو آپ کے پاس پہلے سے ہیں۔ آپ کے ہاتھ، آپ کی آنکھیں، آپ کا دماغ، آپ کے خاندان کے لوگ۔ یہ چیزیں انمول ہیں۔ جی، یہ مشق آپ کی توجہ جو نہیں ہے سے ہٹا کر جو ہے پر لے آتی ہے۔ یہ ذہنیت کو کمی سے فراوانی کی طرف منتقل کرنے کا ایک فوری طریقہ ہے۔ یہ آپ کو یاد دلاتا ہے کہ آپ صفر سے شروع نہیں کر رہے۔ اور اسی کے ساتھ شعور یا آگاہی کا تصور بھی جڑا ہے، یعنی یہ جاننا کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں۔ بالکل۔ اگر آپ کو اپنی کیوں معلوم ہے، آپ یہ کاروبار کیوں کر رہے ہیں، آپ یہ پیسہ کیوں کمانا چاہتے ہیں، تو یہ کیوں آپ کو مشکل وقت میں حوصلہ دے گی۔ بغیر مقصد کے محنت بھٹکنے کے مترادف ہے۔ اور آخری ستون ہے ذمہ داری، اپنی زندگی کی مکمل ملکیت لینا۔ کتاب کہتی ہے کہ 18 سے 25 سال کی عمر کاروبار شروع کرنے کے لیے بہترین ہے، کیونکہ ذمہ داریاں کم ہوتی ہیں۔ جی، لیکن جو لوگ اس عمر سے گزر چکے ہیں ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ ان کے لیے پیغام یہ ہے کہ راستہ مختلف ہو سکتا ہے لیکن ناممکن نہیں۔ کلید یہ ہے کہ آپ بہانے بنانا چھوڑ دیں۔ عمر، تعلیم، حالات اور اپنی موجودہ صورتحال کی 100% ذمہ داری لیں۔ لیکن یہاں کتاب ایک بہت اہم انتباہ بھی کرتی ہے۔ جی، وہ یہ کہ ذمہ داری کا مطلب آنکھ بند کر کے کود جانا نہیں ہے۔ ہاں، یہ بہت اہم ہے۔ بہت سے لوگ جوش میں آ کر بغیر کسی علم یا تجربے کے کاروبار میں پیسے لگا دیتے ہیں اور پھر ناکام ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے کتاب تجویز کرتی ہے کہ اگر آپ کسی شعبے میں کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو پہلے وہاں کچھ وقت نوکری کریں، اس صنعت کو اندر سے سمجھیں، اس کے اتار چڑھاؤ کو جانیں، تجربہ حاصل کریں۔ جب آپ کو یقین ہو جائے کہ آپ اس کے نظام کو سمجھتے ہیں تب اپنا قدم اٹھائیں۔ یہ لاپرواہ عزائم اور سوچے سمجھے منصوبے کے درمیان فرق ہے۔ زبردست۔ تو اگر ہم آج کی گفتگو کو سمیٹیں تو کلیدی نکات یہ ہیں: سب سے پہلے اپنی ذہنیت کو کمی سے فراوانی کی طرف منتقل کرنا۔ جی۔ دوسرا، یہ سمجھنا کہ حقیقی دولت پیسہ نہیں بلکہ اس سے ملنے والی آزادی ہے۔ بالکل۔ تیسرا، نوکری کے جال سے نکل کر ایک نظام بنانے پر توجہ دینا۔ چوتھا، آمدنی کے متعدد، خاص طور پر غیر فعال ذرائع پیدا کرنا۔ اور آخر میں شکر گزاری اور ذمہ داری کو اپنی زندگی کی بنیاد بنانا۔ بالکل۔ یہ ماخذ ایک مکمل روڈ میپ پیش کرتا ہے۔ یہ صرف خواہشات کے بارے میں نہیں بلکہ حکمت عملی، عمل اور ذہنیت کا ایک مجموعہ ہے۔
لیکن یہ ایک بہت گہری بات کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ دولت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ اکثر پیسے یا موقعوں کی کمی نہیں ہوتی، بلکہ پیسے کے بارے میں ہمارے اپنے محدود اور غیر مرئی عقائد کے بارے میں آگاہی کی کمی ہوتی ہے۔ تو جاتے جاتے سننے والوں کے لیے ایک سوچ یہ ہے کہ پیسے کے بارے میں وہ کون سی خاموش کہانی ہے جو ہمارے ذہنوں کے پس منظر میں ہر وقت چل رہی ہے، اور کیا وہ کہانی ہماری مدد کر رہی ہے یا ہمیں پیچھے دھکیل رہی ہے۔